اذان و اقامت کے کچھ اور مسائل. ہر نماز کے وقت اذان دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، یعنی تم ہی میں سے کوئی ایک اذان کہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم ہی میں سے ایک یعنی مسلمانوں میں سے کوئی ایک اذان دے. یعنی جو لوگ وہاں اس خاص جگہ پر موجود ہوں انہی میں سے کسی کو اذان دینی چاہیے. لہذا ٹیلی ویژن کی اذان یا پھر ٹیپ ریکارڈر پہ اذان یا گھڑیوں میں اذان وہ ایک یاد دہانی تو ہے، لیکن اصل مقصد یا اصل فائدہ اس سے نہیں حاصل ہو سکتا. اس لیے یہ سوچنا کہ کہیں صرف ٹیپ ریکارڈر چلا کے اذان دے دی جائے تو وہ اصل اذان کے برابر ہوگی، اصل اذان برابر نہیں ہوگی. ہاں یہ ہے کہ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ تو سنے، خصوصاً ایسے جگہیں ایسے ملک جہاں بالکل بھی اذان نہیں ہوتی. اور اگر آپ وہاں مہینوں مسجد نہیں جاتے، جیسے خواتین کو روکا بھی جاتا ہے مسجد جانے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اتنی بڑی خیر سے محروم ہی گزرتی چلی گئی. تو اس لیے ضروری ہے کیا کہ انسان پھر کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ وہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے. اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کیونکہ بلند آواز سے پکارنا ہوتا تھا نا. حی علی الصلاح کہتے وقت منہ دائیں طرف پھیریں اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف، لیکن سینہ نہیں، صرف گردن موڑنا ہوتی. یعنی یہ نہیں کہ آپ پورے کے پورے خود بھی ادھر مڑ جائیں، نہیں. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کا امام مقرر کیا اور فرمایا واتخذ مؤذنا لا یأخذ علی آذانہ اجرا، کہ مؤذن وہ مقرر کر جو اپنی آذان پر مزدوری نہ لے، یعنی اللہ کا نام بلند کرنے پر اجرت نہ لے. مؤذن وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز والا ہو. حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا بلال کو آذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہے. یعنی ہر کام یا ڈیوٹی اسی شخص کے سپرد کی جانی چاہیے جو اس کا اہل ہو. اس میں ڈسکریمنیشن کی بات نہیں، اور ہر کام ایک ہی شخص نہیں کر سکتا. اللہ نے مختلف لوگ مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ مل جل کر دنیا کا نظام چلائیں، چاہے وہ دین سے متعلق کوئی چیز ہو یا دنیا سے متعلق. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان اونچا تھا، یعنی ہائٹ زیادہ تھی، اور حضرت بلال اس مکان پر چڑھ کر فجر کی اذان دیتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان بلند جگہ سے دینی چاہیے کیونکہ اس سے آواز زیادہ پھیلتی. جب انسان کسی کمرے کے اندر یا مکانوں کے بیچ میں کھڑا کر دیتا تو دیواریں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ آواز کو پھیلنے سے روک دیتی ہیں، اور اس طرح وہ اصل مقصد پورا نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ، تو دیا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا، یعنی وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. بہت سے لوگ اتنے خوبصورت موقع کو محض اپنی غفلت کی وجہ سے گنوا دیتے ہیں، بلکہ ایسے مواقع کا تو انتظار رہنا چاہیے کہ اچھا اذان ہوئی یا نہیں، اور کان بھی ادھر لگائے رکھنے چاہیے تاکہ ایسا موقع اور ایسا وقت ہاتھ آئے جس سے ہم اللہ سے مانگ سکیں، اور اس طرح مانگیں کہ دعا قبول بھی ہو جائے. بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں کیونکہ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مدینہ میں کئی دفعہ بہت مشکل حالات آئے. آپ کو جنگ احزاب کا موقع بھی یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا تھا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اتنا شدید خوف و ہراس تھا اور اتنی شدید آزمائش تھی کہ بس یوں لگتا تھا کہ اب ختم ہی ہو کے رہ جائے گا سب سلسلہ. لیکن ایسے موقع پر بھی مدافعت کے لیے کوئی اذانیں نہیں دی گئی تھی گھر گھر میں یا چھتوں پہ چڑھ کے. الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سوائے اذان فجر کے کسی اور اذان میں نہیں کہنے چاہیے.
اقامت آذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ادھر سے آذان اور دوسری طرف اقامت شروع ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی نماز کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ اس وقت ادا کی جاتی ہیں. صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی آذان جائز ہے، یعنی تہجد کی آذان جس کو بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی آذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات کو آذان دیتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والا لوٹ آئے، یعنی تہجد سے فارغ ہو جائے اور سونے والا نماز فجر کے لیے خبردار ہو جائے. اور عموماً لوگ حضرت بلال کی آذان کے ساتھ اٹھتے تھے اور پھر دوسری آذان کے ساتھ فجر پڑھتے تھے اور اس بیچ کے عرصے میں سحری کھاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی جب تکبیر ہو جائے صفیں بننے لگیں تو پھر نفل سنت وغیرہ کچھ نہیں، اسے ختم کر دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی. آپ نے آذان ایک مرتبہ دلوائی اور ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ کہلوائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب نمازیں جمع کی جا رہی ہوں کسی بھی وجہ سے، خواہ وہ کسی سبب قضا ہو گئی تو آپ جمع کر رہے ہیں یا سفر کی وجہ سے جمع کریں، 2 ہی اسباب ہوتے ہیں نا جمع کرنے کے. گھر میں آرام سے بیٹھ کے تو نہیں جمع کی جاتی، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کسی ایسے عذر میں ہو. تو ایسی صورت میں آذان ایک ہی بار ہوگی، کیونکہ جب ایک نماز کا وقت ہو تو ایک ہی دفعہ آذان ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کے لیے پھر اقامت الگ الگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو، یعنی اقامت ہو گئی، مثلا یہ مسجد کا حال ہے اور کوئی شخص وہ اس دروازے کے پاس ہے یا باہر ہے، اس نے سنا اقامت ہو گئی، اب وہ کیا کرے، دڑ دڑ بھاگنا شروع کر دے. اس کے پیچھے ایک اور ہے وہ بھی بھاگنا شروع کر دے. اور جو نمازی صف میں کھڑے ہو کر اپنی توجہ اللہ کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں وہ پریشان ہو جائے کہ معلوم نہیں پیچھے کیا بلوا ہو گیا ہے، اور ان کی نماز میں سارا خشوع جاتا رہے اور توجہ دوسری طرف چلی جائے. لہذا اس وقت وقار اور سکینت کے ساتھ چل کر آنا چاہیے. فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ. جو نماز تم امام کے ساتھ پا لو وہ ٹھیک ہے اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو. یعنی ایک وجہ بھاگنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر ایک رکعت چھوٹ گئی تو پھر بعد میں پڑھنی پڑے گی، تو بہتر ہے کہ ہم کسی طرح شامل ہو کے اللہ اکبر تو کہہ ہی ڈالیں.